اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ سورۃ الانعام آیات 22 سے 24۔ ویوم، اور اس دن، یعنی روز قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ نحشرہم، حشر جمع کرنا، نحشرہم ہم جمع کر دیں گے انہیں، جمیعاً سب کے سب، اگلے بھی پچھلے بھی، اور ہر جماعت اور ہر گروہ۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قیامت کے دن جب ان میں سے ان کے بنائے ہوئے شرکاء کے متعلق باز پرس ہونی ہے تو اس سے پہلے انہیں وہاں جمع کیا جائے گا۔ ثم، پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرکاء بنا رکھے تھے اس دنیا میں، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے تھے، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے تھے، ان کا خوف اپنے دل میں بٹھا رکھا تھا، ان کو نفع اور نقصان کے مالک سمجھتے تھے، جو بھی ہستیاں تھیں، جو بھی چیزیں تھیں، سب کو۔ اب روز قیامت اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے یہ سوال کریں گے۔ کیا سوال ہے؟ اینا، کہاں ہیں، شرکاؤکم تمہارے شریک، الذین جنہیں، کنتم تم تھے، تزعمون گمان کرتے، یعنی دنیا میں جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ جن شخصیات کے مجسمے تم لوگوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے نیک اور صالح انسان تھے، اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کی بادشاہت یا اللہ کے اختیارات میں یہ لوگ قطعاً شریک نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئی اور دنیا میں انہوں نے اس کا انکار نہ کیا بلکہ شریک کرتے رہے۔ ثم، پھر، لم تکن نہیں ہوگا، فتنتہم ان کا فریب، الا سوائے، ان قالوا کہ وہ کہیں گے، واللہ ربنا اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے، ما کننا نہیں تھے ہم، مشرکین شرک کرنے والے۔ اب عمومی طور پر جو انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جن ہستیوں کو اللہ کا شریک سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا گمان بھی یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کا اس کو شریک نہیں کر رہا، لیکن اس نادانستہ صورتحال میں بھی وہ اللہ کو شریک کر جاتا ہے۔ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ آج بھی کئی لوگ جو کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ آگے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کا شریک نہیں مانتے کسی کو، لیکن بے خیالی میں بہت سی چیزوں کو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہوتا ہے جن کو وہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ روز قیامت انسان، خاص طور پر جب پہلی پیشی ان کی ہوگی، تو اس میں سرے سے یہ انکار ہی کر دیں گے کہ نہیں، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے دنیا میں۔ ان کا گمان ہوگا کہ شاید دنیا میں جس طرح ہم جھوٹ بول کر اور مختلف معاملات کو چھپا کر بات بنا لیا کرتے تھے تو شاید آخرت میں بھی اسی طرح معاملہ ہو جائے، اس لیے وہاں پر یہ کوشش کریں گے کہ وہاں قسمیں کھا کر یہ اعتبار دلانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ لیکن پھر جب دوسری صورتحال پیدا ہوگی کہ جب ان لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا اور انسان کے جسم کے باقی اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ مالک یہ کیا کچھ کرتا رہا، تو پھر اس کے لیے اس کے کوئی چارہ کار نہیں رہے گا اور پھر انسان اپنے تمام جرائم کا اقرار بھی کر لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت مبارکہ میں، انظر دیکھیے، کیف کذبوا کیسے انہوں نے جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنے بارے میں، کہ کس طرح بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی کسی چیز کو گھڑ لینا یا کسی چیز کو اللہ کا شریک بنا لینا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ وَضَلَّ اور گم ہو جائے گا، عنہم ان سے، ما کانوا جسے تھے وہ، یفترون گھڑ لیتے، کہ دنیا میں جس کو انہوں نے بنا رکھا تھا اب وہ روز قیامت سب ان سے دور ہو جائیں گے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر یہ منظر بھی قرآن مجید میں پیش کیا ہے کہ جو لوگ پکارنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرف کھڑا کر دیں گے، اور جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوسری طرف کھڑا کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جو پکارنے والے ہیں کہ اب تم ان کو پکارو۔ اب جب یہ پکاریں گے تو وہ جنہیں پکارا گیا ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے مالک ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تو کبھی ان سے اس طرح نہیں کہا تھا کہ یہ ہمیں پکاریں یا ہم سے مدد مانگیں۔ اب اس کیفیت میں یہ لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے کہ جنہوں نے ساری زندگیاں اسی طرح گزار دی ہوں گی کہ اللہ کے سوا وہ غیروں سے امید لگائے بیٹھے رہے، غیروں کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے رہے، غیروں کا خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھا انہوں نے، اور غیروں سے ہی امیدیں لگائے رکھی ان لوگوں نے، تو اب وہ بڑے مایوس ہوں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ اب ہمیں تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کا اظہار کر دیں گے جس طرح ان لوگوں نے ہم سے برات کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن بہرحال آخرت میں اٹھنے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹایا نہیں جائے گا، اس لیے فرمایا انظر دیکھیے کیف کذبوا کیسے ان لوگوں نے جھوٹ بولا علی انفسہم اپنے بارے میں، وضل اور گم ہو گیا عنہم ان سے ما کانوا یفترون جسے وہ گڑھ رہے تھے، جسے انہوں نے بنا رکھا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، چاہے وہ ادنا شرک ہے چاہے وہ اعلیٰ شرک ہے، کوئی بھی شرک کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اور ویسے کوئی شخص اگر ریاکاری کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اسے بھی شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔